اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین المعصومین اما بعد۔ آج کے سیشن میں ہمارا عنوان ہوگا رشتے نبھانے کا ہنر۔ اس عنوان کے انتخاب کا مقصد یہ تھا کہ انسان چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بجا لانے کے لیے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا قدم اٹھانے کے لیے دو دھاگوں کو اگر آپس میں جوڑنا ہوتا ہے، مثلا سلائی کا مسئلہ ہے، تو وہ پہلے کسی سے سیکھتا ہے، کچھ جاننا چاہتا ہے کہ اس کو میں نے کیسے انجام دینا ہے۔ اس کو بطور ہنرمند افراد سے پوچھتا ہے کہ کیسے کرنا ہے۔ رشتے نبھانا ایک ایسا مقدس ہنر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں چند مقامات پر اپنی توحید کے بعد اس کا تذکرہ کیا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے خاندانی تعلقات کی اہمیت کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا، اس پہ ایک سیشن ہمارا اسی چینل پہ موجود ہے، خاندانی تعلقات کے عنوان سے۔ وہاں ہم نے خطبہ 23 اور خط 31 کی عبارتیں پیش کی ہیں، جن کو دہرانا مقصود نہیں ہے۔ آج کے سیشن میں ان رشتوں کی اہمیت کو جاننے کی طرف توجہ دلا کر، اور نہج البلاغہ میں جس انداز سے امیر المومنین نے اس رشتے کے نبھانے کی اہمیت کا تذکرہ کیا ہے، اسی اہمیت کو جان کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے طریقہ کار کیا ہونا چاہیے کہ جیسے امیر علیہ السلام فرماتے ہیں ہم ویسے کر سکیں۔ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 108 کو اگر آپ دیکھیں تو جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں صلۃ الرحم، اور اس میں خطبہ نمبر 108 میں احکام اسلامیہ کے فلسفے کو بیان کیا ہے۔ یہاں امام فرماتے ہیں کہ صلۃ الرحم کے دو فائدے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور عمر میں درازی ہوتی ہے، انسان کو طول عمر نصیب ہوتا ہے۔ یہ جناب امیر علیہ السلام کے الفاظ، اور اسی سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور مفتی جعفر حسین مرحوم نے صلۃ الرحم کا یہاں بڑا خوبصورت لفظوں سے معنی کیا ہے، عزیزوں سے حسن سلوک۔ مفہوم سمجھانے کے لیے اچھا ترجمہ ہے عزیزوں سے حسن سلوک۔ اب جس کو آپ عزیز سمجھتے ہیں اس کے ساتھ حسن سلوک ہی ہونا چاہیے۔ تو اہمیت رشتے کے اعتبار سے ایک یہ خطبہ نمبر 108 ذہن میں رکھیے، اور دوسرا جناب امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی آخری وصیت میں جب زخمی ہو چکے ہیں، اور وصیت نمبر 47 میں اپنے دونوں بیٹوں کو، سب بیٹوں کو، خاندان کو وصیت کی، اور پھر ہم تک بھی یہ پیغام ان لفظوں میں پہنچایا وَمَن بَلَغَهُ کتابی، میری جس تک یہ تحریر پہنچے۔ اور اس لفظ کتابی سے محسوس ہوتا ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے یہ وصیت لکھوائی ہے۔ وَمَن بَلَغَهُ کتابی، جس تک میری وصیت پہنچے۔ وصیت کیا ہے؟ ان وصیتوں میں ابتدا میں امام فرماتے ہیں کہ تقوی الہیہ وَنَظْمِ امرکم، اور تیسری چیز امام نے فرمائی وَصَلَاحِ ذات بینکم، آپس کے تعلقات کی بہتری۔ یہ علی امیر المومنین وصیت فرماتے ہیں۔ اور اس سے اگلا جملہ اس رشتے کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے بہت ہی خوبصورت جملہ ہے، اور وہ یہ کہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں آپس کے رشتوں کو سلجھائے رکھنا یہ اتنا اہم ہے کہ میں نے آپ کے جد امجد رسول اللہ سے یہ سنا ہے کہ یہ رشتے نبھانا عام نماز اور روزے سے افضل ہے۔ اب یہ جناب امیر المومنین علی امیر المومنین پیغمبر اکرم کا فرمان نقل کر رہے ہیں
یعنی علی پھر حدیث رسول نقل کر رہے ہیں. اب اس سے زیادہ اہمیت کہاں سے ہم جانیں گے کہ رشتے کیا ہوتے ہیں. رشتے نبھانے کے لیے پھر یہاں ہم 3 پہلو عرض کریں گے. پہلا یہ کہ اگر رشتہ نبھانا ہے تو جیسے مفتی جعفر حسین مرحوم نے یہ ترجمہ کیا ہے حسن سلوک، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اچھے طریقے سے پیش آؤ. اب یہاں تفصیلی بحث کا وقت نہیں ہے کہ یہ حسن سلوک کیا ہوتا ہے. حسن سلوک جناب امیر المومنین نے خط 31 میں، وصیت 31 میں یہ فرمایا جیسے چاہتے ہو کہ دوسرے آپ سے کریں، آپ دوسروں سے ایسے کرو. یعنی ہم ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ دوسرے ہمارے ساتھ اچھائی سے پیش آئیں. ہم دوسروں سے جو توقع رکھتے ہیں وہ ان کے مطابق ہم پوری کریں. یعنی ہمیں ایک توقع ہے کہ وہ ہمیں سلام کریں، پہلے سلام کریں، ہمارا استقبال کریں، وہی چیز ہم انجام دیں. تو ایک پہلو یہ ہوا کہ جیسا سلوک ہم دوسروں سے توقع کرتے ہیں وہی سلوک ہم دوسروں سے انجام دینا شروع کر دیں، یعنی ان کی توقع پہ ہم پورا اتریں. تو یہ حقیقت میں رشتے نبھانے کے لیے ایک پہلو ہوگا. دوسری چیز جو ضروری ہے اور ہمارے ہاں اکثر رشتوں کو بگاڑتی ہے، رشتوں کو پامال کر دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ دوسروں پہ بد ظن ہونا، دوسروں کے متعلق غلط گمان رکھنا. کسی بزرگ نے بڑا خوب کہا، اور شاید کہیں حدیث کے بھی الفاظ ہیں ملتے جلتے، وہ یہ ہے کہ انسان 2 قسم کے ہیں. انسان ایک شہد کی مکھی کی مانند ہے اور ایک گندی مکھی کی مانند ہے. مکھی گندی جو ہے وہ وہیں بیٹھے گی جہاں گندگی ہوگی، بھرے باغ سے وہ گزر کے وہاں جائے گی اور وہاں بیٹھے گی جہاں گندگی ہے. اور شہد کی مکھی گندگی کے ڈھیروں سے گزر کے پھول کو جا کے تلاش کرے گی. حقیقت میں ایک مومن وہ ہوتا ہے جو شہد کی مکھی کی مانند ہو، یعنی گندگی کے ڈھیر تو ہیں لیکن اس کی نگاہ پھول کی اس پتی پہ، پھول کی اس کلی پہ پڑتی ہے، وہاں سے کچھ لینا چاہتی ہے. مومن کو اگر کہیں بھی یہ عمومی رشتوں کے لیے، عمومی تعلقات کے لیے بھی اور بالخصوص رشتوں کے لیے بہترین ایک نسخہ ہے کہ اگر کسی اور میں کوئی غلطی ہے تو اس غلطی کو مت دیکھیے، اس کی اچھائیوں کو دیکھیے. تو یہ 2 پہلو ہو گئے. رشتے نبھانے کا ہنر اگر سیکھنا ہے تو پہلا یہ ہوا کہ جو توقع دوسروں سے رکھتے ہیں وہ ان کی توقع پر پورا اتر آئیں. اگر وہ کیا چاہتے ہیں آپ کو نہیں معلوم تو آپ کیا چاہتے ہیں اس کو معلوم کر لیجئے، وہ ان کے لیے انجام دیجئے. اور دوسری یہ ہے کہ ان کی غلطیوں کو نہیں دیکھیے، ان کے اچھائیوں کو دیکھیے. اور تیسرا پہلو نہج البلاغہ کے حوالے سے ہنر اگر سیکھنا ہے، معصومین نے متعدد مقامات پر فرمایا، اور وہ فرمان یہ ہے کہ دوسرے آپ سے تعلق توڑنے میں قوی نہ ہو، آپ تعلق جوڑنے میں قوی ہوں. اور اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ ہم اکثر کہتے ہیں وہ پہل کرے. اب وہ پہل کرے، اگر یہ سلسلہ ہوگا اس نے غلطی کی ہے وہ معافی مانگے، نہیں وہ پہل نہیں کرے، اچھائی میں آپ پہل کر دیں. مثلا سلام جو ہے وہ ایک ذریعہ ہے دوسروں کے ساتھ گفتگو شروع کرنے کا، رابطہ کرنے کا. آپ کیوں منتظر رہتے ہیں کہ دوسرا سلام کرے گا تو میں جواب دوں گا؟ نہیں، پیغمبر اکرم کی سنت پہ عمل کیجئے، دوسروں پہ سلام کرنے میں پہل کیجئے. وہ یا تعلق جوڑنے کے لیے ہم آگے قدم بڑھا رہے ہیں. اور دوسرا اگر ہم سے تعلق توڑتا ہے تو ہم اس سے تعلق جوڑنے میں مضبوط رہیں. وہ اگر ایک غلطی کرتا ہے، اور اس غلطی کی آخری پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اکثر کرتے ہیں اس نے یہ غلطی کی، اب وہ غلطی معاف کرے گا، معافی مانگے گا، غلطی کی، غلطی معاف کرائے گا. خوب محترم، آپ غلطی معاف کرانے کے انتظار میں مت رہیے، آپ اچھائی میں آگے قدم بڑھائیے. فاستبقوا الخیرات، خیرات میں، اچھائیوں میں آگے بڑھنا چاہیے. وہ اگر اچھا کام نہیں کرتا، غلطی کی معافی مانگنے میں پہل نہیں کرتا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم غلطی کی معافی دینے میں پہل کر لیں. اس نے معافی نہیں بھی مانگی تو ہم کہہ دیں ہم نے معاف کر دیا. عند اللہ ہم کہہ دیں کہ ہم نے پروردگارہ تیرے اس بندے کو معاف کر دیا. یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل میں ہماری محبت ڈال دے گا. تو یہ رشتے کی اہمیت نہج البلاغہ سے، اور رشتے نبھانے کے لیے یہ 3 ہنر. پروردگار ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جس کی وصیت علی
زخمی ہونے کے باوجود کرتے ہیں، ہمیں اس وصیت امیر المومنین کو نبھانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔